شیخ جیلا محی الدین میرا ہٹا یا شیخ جیلا محی الدین پڑھو پڑھو ماشاء اللہ. یا شیخ میرا شیخ جیلا یا شیخ جیلا شادی چاپن میں بابا بہارے پنجتنی سبحان اے بابا بہارے پنجتنی سروے چمنی نازک بدنی سر سبدے گلے باغ زہرا یا حضرت میرا محی الدین سر سبدے گلے باغ زہرا یا حضرت میرا محی الدین شہباز محمد کا صدقہ شہباز محمد کا صدقہ یا غوث اعظم کیجیے گا شہباز محمد کا صدقہ یا غوث اعظم کیجیے گا یک چشم کرم پر حال ضیا یا حضرت میرا محی الدین یک چشم کرم پر حال ضیا یا حضرت میرا محی الدین یا حضرت میرا محی الدین میں بندہ تیرا تو آقا میرا یا حضرت میرا محی الدین. سبحان اللہ حضرت میرا کی جگہ یا شاہد جینا کرنے کے لیے سبحان اللہ. دوبارہ پڑھو اس کو دوبارہ پڑھو اتنا سمجھنے کے لیے کتنا دن لگے آواز بہت اچھی ہے دوبارہ پڑھو پورے زبردست ہے دوبارہ مظفر پڑھو اس میں کچھ کم ہے مگر پتہ نہیں کاپ کیوں رہا ہے. دوبارہ پڑھو بیٹا بولڈلی پڑھو. کرسی لا کے دو اس کو. تم سمجھو کہ یہ ہم سے اچھا کوئی پڑھ ہی نہیں سکتا, یہ سوچ کے پڑھو. لائے ہو کہاں سے دوبارہ پڑھو. چھوڑ دیجیے اب یہ بول کر نہیں پا رہا ہے. کچھ بھی پڑھو کچھ بھی پڑھو ناشے میں کچھ بھی پڑھو. چلو مفتی صاحب بولیں گے, کوئی نہیں بولے گا, آرام سے بولیں. مطلب نہیں ہوتا تو کچھ ادھر سے ادھر ہو جاتا, دقت ہو جاتی شروع تو.
وہ کمال حسن حضور ہے کہ گمان نفس جہاں نہیں، وہ کمال حسن حضور ہے کہ گمان نفس جہاں نہیں، یہی پھول خار سے دور ہے، یہی شمع ہے کہ دھواں نہیں، میں نثار تیرے کلام پر، میں نثار تیرے کلام پر، ملیوں تو کس کو زبان نہیں، میں نثار تیرے کلام پر، ملیوں تو کس کو زبان نہیں، ملیوں تو کس کو زبان نہیں، وہ سخن ہے جس میں سخن نہ ہو، وہ بیان ہے جس کا بیان نہیں، وہ سخن ہے جس میں سخن نہ ہو، وہ بیان ہے جس کا بیان نہیں، وہ بیان ہے جس کا بیان نہیں۔ اور اللہ سے بات کریں کہ میں گدا ہوں اپنے کریم کا، یا رسول اللہ، میں گدا ہوں اپنے کریم کا، میں گدا ہوں اپنے کریم کا، میرا دین پارنا نہیں، کروں مدح اہل دول رضا، کروں مدح دول رضا، پڑے اس بلا میں میری بلا، کروں مدح دول رضا، پڑے اس بلا میں میری بلا، پڑے اس بلا میں میری بلا، میں گدا ہوں اپنے کریم کا، میرا دین پارنا نہیں، میرا دین پارنا نہیں۔ سب لوگ 11 بار سورہ اخلاص پڑھیے۔
بحر جود و سخا میرے غوث الورا، بحر جود و سخا میرے غوث الورا، میرے حاجت روا میرے غوث الورا، بحر جود و سخا میرے غوث الورا، میرے حاجت روا میرے غوث الورا، ہادیوں پہ شوا میرے غوث الورا، ہادیوں پہ شوا میرے غوث الورا، میرے مشکل کشا میرے مشکل کشا میرے غوث الورا، بحر جود و سخا میرے غوث الورا، میرے حاجت روا میرے غوث الورا۔ بحر جود و سخا میرے غوث الورا، قطب و ابدال اور اصفیاء ہیں کھڑے تیری راہوں میں، کل اولیاء ہیں کھڑے، قطب و ابدال اور اصفیاء ہیں کھڑے تیری راہوں میں، کل اولیاء ہیں کھڑے، اور زمانے کے سب اغنیاء ہیں کھڑے، اور زمانے کے سب اغنیاء ہیں کھڑے، ایسا رتبہ خدا ایسا رتبہ خدا نے تم کو دیا، بحر جود و سخا میرے غوث الورا، میرے حاجت روا میرے غوث الورا، ہاتھیوں پہ شوا میرے غوث الورا، ہاتھیوں پہ شوا میرے غوث الورا، سب کے مشکل کشا میرے غوث الورا، بحر جود و سخا میرے غوث الورا۔ علماء کرام کے حوالے سے ملاحظہ فرمائیے، بحر جود و سخا میرے غوث الورا، غوث اعظم کے درگاہ جو بھی گدا، غوث اعظم کے درگاہ جو بھی گدا، ظالموں جابروں سے ڈرے کیوں بھلا، غوث اعظم کے درگاہ جو بھی گدا، ظالموں جابروں سے ڈرے کیوں بھلا، زور اس پہ کسی کا نہ چل پائے گا، زور اس پہ کسی کا نہ چل پائے گا، زور اس پہ کسی کا نہ چل پائے گا، وہ حمایت کا جس وہ حمایت کا جس پہ بھی پنجا تیرا، بحر جود و سخا میرے غوث الورا، میرے حاجت روا میرے غوث الورا۔ میں نے یہ ایک شعر خود کے لیے کہا ہے اپنی حالت کو دیکھتے ہوئے، غوث پاک کی بارگاہ میں میں نے استغاثہ کیا ہے، ملاحظہ فرمائیں، علماء کرام کے حوالے سے جھوٹ کے بولے پر سبحان اللہ، غوث بحر جود و سخا میرے غوث الورا، میرے حاجت روا میرے غوث الورا، ہاں یہ مانا بہت میں گنہگار
حضور مفتی صاحب کو بلا کے آنے سے پہلے کی صلاح بلند کرنے نعرہ تکبیر نعرہ رسالت علماء اہل سنت مسلک اعلی حضرت جشن عید میلاد النبی نعرہ تکبیر نعرہ رسالت اپنے آقا کے دربار مقدار میں درود و سلام کی نظر پیش کیجیے اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی وعلى آله وصحبه وبارك وسلم صلاة وسلاما عليك يا رسول الله حافظ محمد عمران صاحب نے بڑی صبر منقبت پیش فرمائی وقت کی قلت ہے ورنہ اور بھی لوگ سے گزارش کرتے کچھ اور منقبت پیش کریں اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ اللہ کے نیک بندے جس طرح ظاہری زندگی میں اپنے غلاموں کی مدد فرماتے ہیں وصال کے بعد بھی اللہ رب العزت انہیں تصرف کی اجازت عطا فرماتا ہے کسی شاعر نے عام لوگوں کے بارے میں کہا ہے مر کے ٹوٹا ہے کہیں سلسلہ قید حیات مر کے ٹوٹا ہے کہیں سلسلہ قید حیات
فرق اتنا ہے کہ زنجیر بدل جاتی ہے، صرف لباس تبدیل ہوتا ہے، ورنہ وصال سے پہلے بھی وصال سے پہلے ایسے ہر شخص زندہ رہتا ہے، وصال کے بعد ہمارا جسم زندہ نہیں رہتا مگر ہماری روح ضرور زندہ رہتی ہے۔ اور اللہ پاک اپنے صالح بندوں کی روحوں کو قبر سے نکلنے کی بھی اجازت دیتا ہے، آسمان و زمین میں جہاں چاہیں تصرف کرنے کی بھی اجازت دیتا ہے۔ اس میں خوش عقیدہ مسلمانوں کو کوئی شک نہیں کرنا چاہیے۔ امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ 911 ہجری میں ان کا انتقال ہوا۔ 10ویں صدی ہجری کے وہ مجدد ہیں۔ ان سے کسی نے سوال کیا کہ وصال کے بعد انبیاء کرام کو کوئی شخص حالت بیداری میں جسم و جسمانیات کے ساتھ دیکھ سکتا ہے یا نہیں؟ خواب میں تو ہزاروں بندے دیکھتے ہیں، حالت بیداری میں کوئی انبیاء کا دیدار کر سکتا ہے۔ اس سلسلے میں امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک رسالہ تصنیف فرمایا، تنویر الخلق فی امکان رؤیت النبی والملک۔ اس رسالے میں انہوں نے نبیوں کی حیات ثابت فرمائی، علماء کے اقوال و ارشادات نقل فرما کر یہ ثابت کیا کہ انبیاء کرام وصال کے بعد بھی زندہ رہتے ہیں۔ اپنے رسالے کو مکمل کرتے ہوئے اخیر میں لکھتے ہیں، فَظَهَرَ مِمَّا نَقَلْنَاهُ، ہماری ذکر کردہ باتوں سے یہ بات ثابت ہو گئی، اَنَّ نَبِيَّنَا صلی اللہ علیہ وسلم بل جميع الانبیاء احیاء فی قبورهم۔ ہماری ذکر کردہ باتوں سے یہ بات ثابت ہو گئی کہ ہمارے پیغمبر بلکہ تمام پیغمبران نظام زندہ ہیں۔ اور اس کے بعد لکھتے ہیں، وَأُذِّنَ لَهُم بِالْخُرُوجِ مِنْ قُبُورِهِمْ، اور انہیں قبروں سے نکلنے کی اجازت دی گئی ہے۔ اور اس سے بھی قیمتی بات آگے لکھتے ہیں، وَالتَّصَرُّفِ فِي الْمَلَكُوتِ الْعَلَوِي وَالسِّفْلِ، اور آسمان و زمین میں انہیں تصرف کرنے کی اجازت دی گئی ہے۔ اور اگر پیغمبر قبروں سے نکلتے ہیں، آسمان و زمین کا سفر فرماتے ہیں، تصرف فرماتے ہیں، تو پھر ہمیں نظر کیوں نہیں آتے؟ تو ارشاد فرماتے ہیں، وَلَكِنَّهُ غُيِّبَ كَمَا غُيِّبَتِ الْمَلَائِكَةُ،
مگر وہ ہماری نظروں سے پوشیدہ ہیں جیسے کہ فرشتے پوشیدہ ہیں۔ کسی فرشتے کو اللہ نے مقرر کیا ہے وہ بارش برساتے ہیں، کسی فرشتے کو اللہ نے مقرر فرمایا ہے وہ زمین سے پودے اگاتے ہیں، کسی فرشتے کو اللہ نے مقرر فرمایا ہے وہ انسانوں کی روح قبض کرتے ہیں، کسی فرشتے کو اللہ نے مقرر فرمایا ہے وہ قبر میں سوال و جواب کرتے ہیں، درجنوں فرشتوں کو اللہ نے مقرر فرمایا ہے وہ انسانوں کی حفاظت پہ مقرر رہتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ نظام کائنات میں اللہ نے لاکھوں فرشتوں کو مقرر فرما رکھا ہے، مگر فرشتے جیسے ہمیں نظر نہیں آتے۔ امام جلال الدین سیوطی فرماتے ہیں وَلَكِنَّهُ غُيِّبَ كَمَا غُيِّبَتِ الْمَلَائِكَةُ، جیسے کائنات میں تصرف کرنے کے باوجود فرشتے ہمیں نظر نہیں آتے کیونکہ ان کا وجود جسمانی نہیں نورانی ہے، جیسے فرشتے نظر نہیں آتے ویسے ہی انبیاء کرام زندہ ہیں، قبروں سے نکلتے ہیں، آسمان و زمین کا سفر فرماتے ہیں، دنیا میں تصرف فرماتے ہیں، مگر ہمیں نظر نہیں آتے۔ سبحان اللہ۔ اسی تناظر میں کسی شاعر نے لکھا جھولیاں سب کی بھرتی جاتی ہیں، جھولیاں سب کی بھرتی جاتی ہیں، دینے والا نظر نہیں آتا، اور جس کا سایہ ہے سارے عالم پر اس کا سایہ نظر نہیں آتا۔ سبحان اللہ۔ میرے بھائیوں، ہم میں سے ہر شخص سانس لیتا ہے، آکسیجن ہمارے جسم میں جاتا ہے، آکسیجن پر ہماری زندگی کا دار و مدار ہے، مگر آکسیجن کسی کو نظر نہیں آتا۔ ہم جب سانس باہر نکالتے ہیں تو کاربن ڈائی آکسائڈ ہمارے جسم سے نکلتا ہے، زہریلے مادے نکلتے ہیں ہمارے جسم سے سانس کے ذریعے۔ سائنس والے کہتے ہیں کہ درختوں کے پتے ہرے اسی لیے ہوتے ہیں کہ وہ فضاؤں میں پھیلی ہوئی زہریلی گیسوں کو جذب کرتے ہیں اور اسے آکسیجن میں تبدیل کر کے فضاؤں میں پھیلاتے ہیں تاکہ انسانوں کے لیے زندگی کا سفر آسان رہے۔ سبحان اللہ۔ آکسیجن نظر نہیں آتا مگر کون انکار کر سکتا ہے، کاربن ڈائی آکسائڈ نظر نہیں آتا مگر کون اس کا منکر ہو سکتا ہے۔ اگر ہزاروں مخلوقات موجود ہیں مگر ہمیں نظر نہیں آتے تو اگر صالح اللہ کے نیک بندے اس کائنات میں موجود ہوں، سفر فرماتے ہوں، وصال کے بعد بھی اپنے غلاموں کی دستگیری کرتے ہوں مگر ہمیں نظر نہ آتے ہوں تو اس میں کون سی تعجب کی بات ہے۔ دینے والا جھولیاں سب کی بھر دی جاتی ہیں، دینے والا نظر نہیں آتا، اور جس کا سایہ ہے سارے عالم پر اس کا سایہ نظر نہیں آتا۔ درود شریف پڑھیں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد المعدن الجود والکرم وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ۔ امام جلال الدین سیوطی نے تنویر الحلق میں اس کو نقل کیا۔ 911 ہجری میں ان کا انتقال ہے، اور ان کے بعد ایک بڑے مشہور محدث تشریف لائے، علامہ ابن حجر مکی رحمۃ اللہ علیہ۔ 974 یا 73 ہجری میں ان کا انتقال ہے۔
فتاوا حدیثیہ میں انہوں نے یہی بات نقل فرمائی کہ ہمارے پیغمبر زندہ ہیں، قبروں سے وہ نکلا کرتے ہیں، آسمان و زمین میں جہاں چاہیں وہ تصرف فرمایا کرتے ہیں۔ بلکہ ایک بات اور انہوں نے ارشاد فرمائی، انہوں نے تذکرہ فرمایا امام ابن عطاء اللہ اسکندری کا۔ میں ان کی طرف گفتگو کو لے جاؤں گا تو تھوڑا سا وقت زیادہ ہو جائے گا۔ خیر، آج کل وہابیوں نے یہ مغالطہ امت مسلمہ میں پیدا کر دیا ہے کہ جب تلک انسان جسم کے ساتھ زندہ ہو اسی وقت تک ان سے کرامتوں کا صدور ہو سکتا ہے۔ اگر انسان پر موت طاری ہو گئی تو اب ان سے نہ کوئی تصرف ہو سکتا ہے، نہ ان سے کسی کرامت کا صدور ہو سکتا ہے۔ میرے بھائیوں، یہ وہابیوں کی غلط فہمی ہے، اور انہوں نے اسی غلط فہمی کی بنیاد پر امت مسلمہ کو ایک بڑے فتنے میں مبتلا کر رکھا ہے۔ اس دنیا میں آنے سے پہلے ہم عالم ارواح میں تھے، وہاں تو کسی کا جسم نہیں تھا۔ عالم ارواح کی بات سنی ہے؟ جتنی بھی روحیں دنیا میں آنے والی تھی، اللہ نے عالم ارواح میں سب کو جمع فرمایا، اور سب سے سوال ہوا الستو بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ قالوا بلا، تمام روحوں نے کہا کہ ہاں ہاں میرے مولا، تو ہی ہمارا رب ہے۔ عالم ارواح میں کسی کا جسم نہیں تھا، صرف روحیں تھیں، مگر ایمان والی روحوں نے رب کی الوہیت کا، ربوبیت کا اقرار کیا۔ بلکہ انبیاء کرام کی روحوں سے ایک اور وعدہ لیا گیا، اے پیغمبران اعظام، اگر آپ کے درمیان ہمارے آخری پیغمبر آئیں گے تو لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنْصُرُنَّهُ، آپ سب ان کے اوپر ایمان لاؤ گے اور آپ سب ان کی مدد کرو گے۔ سمجھ رہے ہیں؟ سبحان اللہ۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے قَالَ أَأَقْرَرْتُمْ، اللہ تعالیٰ دوبارہ پوچھتا ہے اے پیغمبروں کی روحوں، کیا تم سب لوگ اقرار کرتے ہو؟ آپ سب اقرار کرتے ہو؟ پیغمبروں کی روحوں نے عرض کیا ہاں ہاں مولا، ہم اقرار کرتے ہیں۔ اگر ہمارے دنیا میں رہتے ہوئے وہ تشریف لائے تو ہم ان کے اوپر ایمان بھی لائیں گے اور ان کی مدد بھی کریں گے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فَاشْهَدُوا وَأَنَا مَعَكُمْ مِنَ الشَّاهِدِينَ، آپ سب بھی گواہ ہو جاؤ اور آپ لوگوں کے ساتھ میں بھی اس پر گواہ ہوں۔ سبحان اللہ۔ عام انسانوں کی روحوں سے الوہیت کا اقرار کروایا گیا، اپنی ربوبیت کا اقرار کروایا گیا، اور جو اسپیشل روحیں تھی انبیاء کرام کی، ان سے الوہیت کا اقرار کرانے کے ساتھ ساتھ نبی آخر الزماں کی مدد و نصرت کا بھی اقرار لیا گیا۔ روحیں تھی، جسم نہیں تھا، مگر رب اور بندوں کے درمیان گفتگو ہوئی، اقرار ہوا، مدد و نصرت کا وعدہ ہوا۔ اگر دنیا میں آنے سے پہلے روحوں کی دنیا آباد ہو سکتی ہے تو دنیا سے جانے کے بعد روحوں کی دنیا کیوں نہیں آباد ہو سکتی؟ دنیا سے جانے کے بعد ہماری روحوں سے دیگر معاملات کا صدور کیوں نہیں ہو سکتا؟ اس لیے میرے بھائیوں، جو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ جسمانی دنیا ہی سب کچھ ہے، وہ اندھیرے میں ہیں، وہ غفلت میں ہیں۔ جسمانی دنیا سب کچھ نہیں،
دنیا میں آنے سے پہلے ہماری روحیں عالم ارواح میں تھیں، دنیا میں جسم کے پیکر میں روحوں کو ڈال کر بھیجا گیا۔ جب آدمی اپنی روح اپنی عمر پوری کر لیتا ہے، جسم سے روح جدا ہوتی ہے، تو پھر وہ روحیں عالم برزخ میں چلی جاتی ہیں، اور جب حشر قائم ہوگا تو پھر روحوں کو جسم میں ڈال کر قبروں سے زندہ کر کے اٹھایا جائے گا۔ سبحان اللہ۔ اس لیے آقا فرماتے ہیں انما خلقتم للابد، اے انسانوں تم مٹنے کے لیے نہیں پیدا کیے گئے ہو، ہمیشہ ہمیش زندہ رہنے کے لیے پیدا کیے گئے ہو۔ ہمارا جسم ہمیشہ ہمیش زندہ نہیں رہے گا، ہماری روح ہمیشہ ہمیش زندہ رہے گی۔ مومن کی روح ہو، مشرک کی روح ہو، کسی آتش پرست کی روح ہو، کسی کرسچن کسی یہودی کی روح ہو، مرنے کے بعد کسی کی روح نہیں مٹتی، تو اولیاء کرام کی روحیں کیسے مٹ جائیں گی؟ انبیاء کرام کی ارواح پر موت کیسے طاری ہو سکتی ہے؟ اس لیے میرے بھائیوں، وہ اندھیرے میں ہیں جو صرف جسم کے لیے تصرف کو قبول کرتے ہیں۔ روح جسم کے پیکر میں رہتی ہے، تب بھی انسان سے تصرفات کا صدور ہوتا ہے، اور جب روحیں جسم کے پیکر سے نکل جاتی ہیں تب بھی روحوں کے ذریعے تصرفات کا صدور ہوتا ہے۔ اور درجنوں علماء نے اپنی کتابوں میں یہ بات ارشاد فرمائی ہے۔ سمجھ رہے ہیں میرے بھائیوں؟ اعلیٰ حضرت امام احمد رضا کی پیدائش 1272 ہجری میں ہوئی، اور ان سے تقریباً 50 سال پہلے، 46 سال پہلے ایک بہت بڑے محدث ہندوستان میں گزرے ہیں، قاضی ثناء اللہ پانی پتی۔ کیا نام ہے؟ قاضی ثناء اللہ پانی پتی۔ رہنے والے یہ پانی پت کے تھے، مگر صرف رہنے والے نہیں تھے بلکہ ان کو منصب قضا پر مقرر کیا گیا تھا۔ مرزا مظہر جانے جانا کے یہ مرید تھے، اور شاہ ولی اللہ محدث دہلوی کے یہ شاگرد تھے۔ شاہ ولی اللہ محدث دہلوی ان کو بیحقی وقت کہہ کر پکارا کرتے تھے۔ کیا کہتے تھے؟ بیحقی وقت، کہ اپنے زمانے کے یہ امام بیحقی ہیں۔ وہ قاضی ثناء اللہ پانی پتی، ان کی ایک کتاب ہے تفسیر مظہری۔ کیا نام ہے؟ تفسیر مظہری۔ کتاب لکھی تفسیر پر، مگر اپنے پیر و مرشد سے اتنی محبت کرتے تھے کہ اپنے نام سے اس کو نہیں چھاپا، بلکہ اپنے مرشد قاضی مرزا مظہر جانے جانا کے نام پر اس کتاب کا نام رکھا تفسیر مظہری۔ اس میں جو دوسرا پارہ ہے، وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ، آیت کریمہ ہے نا، اس آیت کریمہ کی تفسیر میں وہ لکھتے ہیں، فرماتے ہیں کہ اولیاء کرام کی روحیں وصال کے بعد بھی ینصرون اولیاءہم، اپنے مریدوں کی مدد کرتے ہیں، وَيُدَمِّرُونَ أَعْدَاءَهُمْ، اور اپنے مریدوں کے دشمنوں کو ہلاک کیا کرتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ تفسیر مظہری آیت شریفہ وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ اموات کی تفسیر میں انہوں نے یہ بات ارشاد فرمائی ہے۔ اور ان کی ایک دوسری کتاب ہے تذکرۃ الموتیٰ۔ کیا نام ہے؟ تذکرۃ الموتیٰ والقبور۔ تذکرۃ الموتیٰ والقبور، اس میں بھی قاضی ثناء اللہ پانی پتی نے یہی بات نقل فرمائی ہے۔ ارشاد فرمایا ارواحنا اجسادنا و اجسادنا ارواحنا،
ہمارا جسم ہماری روحوں کی طرح لطیف ہے، وَأَرْوَاحُنَا أَجْسَادُنَا، اور ہماری روحیں ہمارے جسم کی طرح ہوتی ہیں۔ جیسے جسم تصرف کر سکتا ہے ویسے ہی ہماری روحیں بھی دنیا میں تصرف کر سکتی ہیں۔ سبحان اللہ۔ اور اس کے بعد وہی بات نقل فرمائی کہ ینصرون اولیاءہم، کہ وہ اپنے مریدوں کی مدد کرتے ہیں، وَيُدَمِّرُونَ أَعْدَاءَهُمْ، اور اپنے مریدوں کے دشمنوں کو ہلاک کرتے ہیں۔ ان کا انتقال ہوا 1225 میں اور اعلیٰ حضرت پیدا ہوئے 1272 میں۔ 72 سے 25 مائنس کیجئے تو کتنا بچتا ہے؟ تقریباً 47 سال۔ کتنا؟ 47 سال۔ 72 سے 25 گھٹائیں گے کتنا بچے گا؟ 47 سال۔ اعلیٰ حضرت کے پیدا ہونے سے 47 سال پہلے کے محدث ہیں قاضی ثناء اللہ پانی پتی، تفسیر مظہری میں لکھا، اور تذکرۃ الموتیٰ میں یہ بات انہوں نے نقل فرمائی۔ اور بہت دور کیوں جائی، ہندوستان میں وہابیت کی بنیاد ڈالنے والے شخص مولوی اسماعیل دہلوی، ان کے سگے چچا ہیں، بلکہ ان کے دادا ہیں شاہ ولی اللہ محدث دہلوی۔ 1176 میں ان کا انتقال ہوا اور اعلیٰ حضرت پیدا ہوئے 1272 میں، یعنی اعلیٰ حضرت کے پیدا ہونے سے 96 سال پہلے ان کا انتقال ہوا۔ ان کی ایک کتاب ہے ہمعات، کیا نام ہے؟ ہمعات۔ اس ہمعات میں وہ لکھتے ہیں 11ویں ہمعہ میں کہ اسی وجہ سے علماء فرماتے ہیں کہ 4 بزرگان دین ایسے ہیں جو دنیا میں یوں ہی تصرف کرتے ہیں جیسے کوئی زندہ آدمی تصرف کرتا ہو، اور ان 4 بزرگوں میں شاہ ولی اللہ محدث دہلوی نے غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کا نام سب سے پہلے ذکر فرمایا۔ سبحان اللہ۔ پوتا وہابیت کا بانی ہے اور دادا لکھ رہے ہیں اپنے رسالے میں کہ 4 بزرگان دین ایسے ہیں جو اپنی قبروں میں ایسا ہی تصرف کرتے ہیں جیسے کوئی زندہ آدمی تصرف کرتا ہو۔ اس میں پہلا نام انہوں نے شیخ عبد القادر جیلانی کا نقل فرمایا۔ سبحان اللہ۔ اس لیے اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ ہمارے مشکل کشا غوث اعظم ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ اذن الہی سے ہمارے حاجت روا غوث اعظم ہے، کیونکہ اللہ نے جس طرح مردوں کو زندہ کرنے کی طاقت انہیں زندگی میں عطا فرمائی تھی، بعد وصال بھی اللہ پاک اپنے نیک بندوں کو مردہ زندہ کرنے کی بھی طاقت دیتا ہے، اپنے غلاموں کی دستگیری کرنے کی بھی طاقت عطا فرماتا ہے۔ اور اسماعیل دہلوی کے چچا ہیں شاہ عبد العزیز محدث دہلوی۔ اسماعیل دہلوی کے چچا ہیں، سگے چچا۔ سب سے بڑے چچا تھے شاہ عبد العزیز محدث دہلوی۔ ان کا انتقال ہوا 1246 یا 1239 ہجری میں، اور اعلیٰ حضرت پیدا ہوئے 1272۔ کتنا؟ 1272۔ یعنی اعلیٰ حضرت کے پیدا ہونے سے 33 سال پہلے ان کا انتقال ہوا، شاہ عبد العزیز محدث دہلوی۔ ان کے ملفوظات کا ابھی مجموعہ ہم نے پرنٹ کرایا انٹرنیٹ سے نکال کر۔ ملفوظات میں کسی نے کہا حضور اگر کسی پر کوئی ایسے بھی خلل ہو جائے تو اس سے شفا کی کیا صورتیں ہیں، تو انہوں نے 4-5 طریقے بتائے۔ قرآن شریف کی فلاں فلاں آیتوں کو پڑھ کر دم کیا جائے، اللہ پاک کے فلاں فلاں ناموں کو پڑھ کے دم کیا جائے، اور اس میں ایک بات نقل فرمائی کہ چوتھا طریقہ یہ ہے
کہ اللہ کے نیک بندوں کی روحوں سے مدد مانگی جائے، اللہ کے نیک بندوں کی مدد سے روحوں سے مدد مانگی جائے۔ اور اس میں فرمایا، غور سے سنیے، ارشاد فرمایا کہ 4 بزرگان دین ایسے ہیں کہ جن کی روحیں معمولی سی توجہ پر اپنے غلاموں کی مدد کے لیے تیار رہتی ہے۔ سبحان اللہ۔ پہلا نام تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کا لکھا، دوسرا نام حضرت علی مرتضی رضی اللہ تعالی عنہ کا لکھا، تیسرا نام شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی نے غوث اعظم کا لکھا، اور چوتھا نام نجم الدین کبریٰ جو امام فخر الدین رازی رحمت اللہ علیہ کے پیر و مرشد ہیں، ان کا نام لکھا کہ یہ 4 نیک بندے وہ ہیں کہ جو معمولی توجہ سے اپنے غلاموں کی دستگیری کے لیے تشریف لایا کرتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ اس لیے میرے بھائیوں، میں آپ سے عرض کرنا چاہتا ہوں، اللہ کے نیک بندوں کی کرامات اور ان کے تصرفات صرف ان کی ظاہری زندگی تک محدود نہیں ہوتے۔ ظاہری زندگی میں جیسی کرامتوں کا صدور ہو سکتا ہے، ہوتا ہے، ویسے ہی وصال کے بعد بھی اللہ کے نیک بندوں سے کرامتوں کا صدور ہوتا ہے۔ نبیوں کی زندگی تو جسمانی ہوتی ہے، وصال کے بعد بھی ان کی روح ان کے جسم میں رہتی ہے، جسم کے ساتھ وہ زندہ رہتے ہیں۔ مگر دیگر اولیاء کرام کہ جسم اگر زندہ نہ بھی ہوں تو روحیں تو سب کی زندہ رہتی ہیں، اور اللہ پاک صالح بندوں کی روحوں کو قبروں سے نکلنے کی بھی اجازت دیتا ہے، دنیا میں سفر کرنے کی بھی اجازت دیتا ہے، اور اپنے غلاموں کی مدد کرنے کی بھی اجازت دیتا ہے۔ سبحان اللہ۔ میرے بھائیوں، اس لیے مردوں کو پکارنا، انتقال کے بعد اللہ کے نیک بندوں سے مدد طلب کرنا، یہ کوئی اسلام کے خلاف نہیں ہے، یہ تو الحمدللہ ہزاروں سال سے امت مسلمہ کا متوارثاً عمل ہے۔ یہ گمراہ کن پروپیگنڈا یہ بدعقیدوں اور وہابیوں کی طرف سے کیا جاتا ہے، ورنہ وہابیت کے پیدا ہونے سے سینکڑوں سال پہلے بزرگوں نے، علماء نے اپنی کتابوں میں لکھا ہے، ارواحنا اجسادنا و اجسادنا ارواحنا، ہمارے جسم ہماری روحوں کی طرح ہوتے ہیں اور ہماری روحیں ہمارے جسم کی طرح ہوتی ہیں۔ سبحان اللہ۔ اس لیے میرے بھائیوں، کہا جس نے یا غوث اغثنی تو دم میں، کہا جس نے یا غوث اغثنی تو دم میں، ہرائی مصیبت ٹلی غوث اعظم۔ سبحان اللہ۔ تیرا مرتبہ کیا سمجھ پائے کوئی، لیا اولیاء نے قدم غوث اعظم۔ یہ دل ہے، جگر ہے، یہ آنکھیں، یہ سر ہے، جہاں چاہو رکھو قدم غوث اعظم۔ سبحان اللہ۔ چچا کا ذکر ہو گیا، دادا کا ذکر ہو گیا، شاہ عبدالعزیز اعلیٰ حضرت کے دادا استاذ اور اسماعیل دہلوی کے سگے چچا، شاہ ولی اللہ محدث دہلوی اسماعیل دہلوی کے سگے دادا۔ بات ختم کرتے ہیں پردادا کے واقعے پر۔ اسماعیل دہلوی کے پردادا ہیں شاہ عبدالرحیم محدث دہلوی، اعلیٰ حضرت سے 150 سال پہلے کے ہیں۔ شاہ عبدالرحیم کا انتقال 1131 اور اعلیٰ حضرت کی پیدائش 1272۔ 1131 میں 100 جوڑیے تو 1231، 40 جوڑیے تو 1271، ایک اور جوڑیے تو 1272، یعنی اعلیٰ حضرت کے پیدا ہونے سے 141 سال پہلے کے یہ محدث ہیں اور بابائے وہابیت کے سگے پردادا ہیں۔ فرماتے ہیں کہ ایک بار
میں شاہجہاں آباد میں مکتب سے پڑھ کر آ رہا تھا، راستے میں سناٹا تھا۔ سناٹا ختم کرنے کے لیے میں نے ایک ربائی پڑھنی شروع کی، غزل کے اشعار پڑھنے شروع کیے۔ جز ذکر یار ہرچے کنی عمر ضائع است، جز سر عشق ہرچے بخانی بے قالت است، سادی بشوئے لوح دل از نقش غیر حق، علم کے راہ حق نہ نمایت جہالت است۔ اللہ کو یاد کرنے کے سوا اگر کوئی دوسرا کام کرو گے تو فضول کام کرو گے۔ اللہ کی محبت کے اسرار و رموز کے سوا کچھ پڑھو گے تو تم فضول کام کرو گے۔ سادی اپنے دل کی تختی سے اللہ کے سوا دوسروں کی یادوں کے نقوش کو مٹا دو۔ 3 مصرع پڑھا، چوتھا مصرع بھول گئے۔ فرماتے ہیں طبیعت میں بڑا تقدر پیدا ہوا، بہت کوشش کی یاد کرنے کی مگر چوتھا مصرع یاد نہ آ سکا۔ اچانک میں نے ایک نورانی شکل والے کو آتے ہوئے دیکھا، قریب آئے، فرمایا عبد الرحیم چوتھا مصرع یہ ہے، علم کے راہ حق نہ نمایت جہالت است۔ جو علم اللہ کا راستہ نہ دکھا سکے وہ علم نہیں، جہالت ہے۔ بہت خوشی ہوئی، میں نے جیب سے پان نکالا، کہا حضور یہ پان لیجئے۔ کہا شعر بتانے کی مزدوری دے رہے ہو؟ میں نے کہا حضور نہیں، مزدوری نہیں، نذرانہ ہے۔ انہوں نے فرمایا میں پان نہیں کھاتا ہوں۔ انہوں نے عرض کیا حضور پان کھانا منع ہو تو مجھے بھی کہہ دیجئے، میں بھی نہیں کھاؤں گا۔ فرمایا منع نہیں ہے مگر میں نہیں کھاتا ہوں۔ پھر فرمایا کہ اب مجھے یہاں سے چلنا چاہیے، ایک قدم یہاں، دوسرا قدم گلی کے اس کنارے پر۔ شاہ عبد الرحیم فرماتے ہیں کہ میں سمجھ گیا کہ یہ کسی مرد صالح کی روح ہے جو میری مدد کے لیے آئی تھی۔ میں نے کہا حضور نام تو بتاتے جائیں تاکہ فاتحہ پڑھوں تو آپ کا بھی نام شامل کر لوں۔ تو انہوں نے پلٹ کے کہا مجھ کو شیخ سعدی کہا کرتے ہیں۔ کہیے محبت سے سبحان اللہ۔ شیخ سعدی کی قبر شیراز ایران میں ہے، اور شاہ عبد الرحیم شعر بھول رہے ہیں دلی میں، جس کو پہلے شاہ جہاں آباد کہا جاتا تھا۔ شعر یہاں بھولے، خبر ایران میں ہو گئی، اور اگر خبر ہو گئی تو وہاں سے آ کیسے گئے، اور آ بھی گئے تو ہمارے پاس نہیں پہنچے، آپ کے پاس نہیں پہنچے۔ شاہ عبد الرحیم کو پہچان کر انہی کے پاس کیسے پہنچے؟ یہ انہیں کیسے پتا چلا کہ ان کا پاؤں نہیں ٹوٹا ہے، یہ شعر بھول رہے ہیں؟ شعر بتا کر دستگیری کر دی۔ مجھے کہنے دو ایمان والوں، خوش عقیدہ مسلمانوں، اگر شاہ عبد الرحیم محدث دہلوی کی مدد کے لیے شیخ سعدی ایران سے چل کر دلی آ سکتے ہیں تو بغداد کے راجہ ہماری مدد کے لیے ہمارے گھر کیوں نہیں آ سکتے؟ اجمیر کے راجہ اپنے غلاموں کی مدد کے لیے اپنے غلاموں کے گھر کیوں نہیں جا سکتے؟ شیخ سعدی صوفی منش بزرگ ہیں، اگر ایک صوفی منش بزرگ ہزاروں کلومیٹر سے چل کر اپنے غلام کی مدد کے لیے دلی حاضر ہو سکتے ہیں تو پھر مدینے والے کی شان کتنی اونچی ہوگی جب ان کے گدا بھر دیتے ہیں شاہان زمانہ کی جھولی۔ محتاج کا جب یہ عالم ہے تو مختار کا عالم کیا ہوگا؟ اس لیے میں آپ سب سے پورے ایمان اور پورے یقین کے ساتھ یہ عرض کرنا چاہتا ہوں، کسی اور کو یقین ہو کہ نہ ہو مگر ہم ایمان والوں کو 1000% یقین ہے کہ اللہ کے مقبول و محبوب بندے ہماری مدد فرماتے ہیں، ہماری دشواریوں سے باخبر ہوتے ہیں،
اللہ نے انہیں وہ قوت عطا فرمائی ہے کہ پریشانیوں کو جانتے بھی ہیں اور پریشانیوں کے حل کی طاقت بھی اللہ نے اپنے نیک اور صالح بندوں کو عطا فرما رکھی ہے۔ اس لیے آئیے محبت سے ذکر کریں، خدا کے فضل سے ہم پر ہے سایہ غوث اعظم کا، ہمیں دونوں جہاں میں ہے سہارا غوث اعظم کا، فرشتوں روکتے کیوں ہو ہمیں جنت میں جانے دو، یہ دیکھو ہاتھ میں دامن ہے کس کا، غوث اعظم کا، ہماری لاج کس کے ہاتھ ہے، بغداد والے کے، مصیبت ٹال دینا کام کس کا، غوث اعظم کا۔ سبحان اللہ، عزیزو کر چکو تیار جب میرے جنازے کو، سبحان اللہ، عزیزو سب سے پیارا شعر اس منقبت کا، عزیزو کر چکو تیار جب میرے جنازے کو، تو لکھ دینا کفن پر نام والا غوث اعظم۔ سبحان اللہ، جمیل قادری 100 جاں سے ہو قربان مرشد پر، بنایا جس نے تم جیسے کو شہدا غوث اعظم کا۔ اللہ پاک اس مجلس کو قبول فرمائے، ہم سب کو غوث اعظم کی سچی غلامی عطا فرمائے، ہم سب کا حشر غوث اعظم کے غلاموں کی جماعت میں فرمائے، زندہ رہیں تو ان کا نام لیتے رہیں، دنیا سے جانے کا وقت ہو تب بھی ان کا ذکر جمیل ہماری